کرو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں کتنے بیمار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کے اندر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائیوں کے سہارے پر مسجد میں جا رہے ہیں اور میں دروازے میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین سے اس انداز میں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، زمین کے ساتھ اس انداز میں بے سہارا اور بے طاقت ہونے کی وجہ سے، اس انداز میں اس کمزوری کی وجہ سے اس انداز میں زمین پر لگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر رہے ہیں میرے گھر سے لے کر وہاں تک لکیر کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا اہتمام فرمایا، اور یہ طاعون کی جو وبا ہے اس کے اندر اگر نماز کو چھوڑنے کی اجازت ہوتی، نماز کو مسجدوں سے چھوڑ کر گھروں کے اندر پڑھنے کی اجازت ہوتی، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایک بھی کسی قسم کی دلیل موجود ہوتی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے گورنر ہیں، گورنر ہونے کے باوجود حکم جاری کر سکتے تھے کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، لہٰذا میں اب امیر المؤمنین کے خط پر واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس انداز کے اندر کوئی اپنا لائے عمل طے نہیں کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو حتیٰ کہ خود وہ طاعون کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے طاعون کی بیماری لگ چکی ہے، لہٰذا میری جگہ پر نماز تم پڑھاؤ گے۔ پھر بھی نماز کا فکر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ عظیم شخصیت ہے، جب ظالم نے ان پر وار کیا نا تو یہ زخمی ہو کر جب اپنی مسجد کے اندر گرے تو گرتے ہی ان کو صحابہ کرام نے پکڑنے کی، بچانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ نماز کو مکمل کیا جائے، نماز کو دیکھا جائے۔ صحابہ کرام کی نماز کے معاملے میں مشکلات آنے کے باوجود یہ کیفیت ہے، اور ہماری کیفیت تو آج اس کے الٹ چل رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، عبیدہ بن جراح گورنر ہیں، ان کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ اس علاقے سے نکل کر